قیدی نمبر 804 کی درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا بڑا فیصلہ، ایک بڑا زلزلہ پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے۔ کون کون پھنسے گا، کس کس کے کیس کھلیں گے، کس نے قرضے معاف کروائے، سارے پھنس گئے۔ اب نواز شریف کیا واپس آئیں گے؟ ایک بڑا سوال۔ نیب ترمیم کیسز میں عمر عطا بندیال کا بڑا کھڑاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ اس بھوکی افلاس بے روزگار قوم کا پیسہ، ان کے ٹیکسوں کا پیسہ، اس پر عیاشیاں کرنے والے، لوٹ مار کرنے والوں پر مقدمات تھے جو خود ہی ترمیم کروا کے وہ مقدمات واپس کر لیے گئے اور پارسا ہو کر ملک سے کچھ فرار، کچھ اندرون ملک مزید لوٹ مار میں ملوث لوگوں کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا ایک بڑا فیصلہ، جس میں اب پھنسے گا کون کون، کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ بڑا سوال، بڑا کھڑاک۔ ناظرین کرام، میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا۔ اینڈ تک ضرور دیکھیے اور اپنی آراء سے ضرور ہمیں آگاہ کر دیجیے گا تاکہ ہمیں آپ کے خیالات اور فیڈ بیک کا علم ہو سکے۔ ناظرین، ایک حکومت آئی تھی 17 ماہ میں، اور 17 ماہ میں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے کیسز جو لوٹ مار کی تھی اس کو معاف کروانے کے لیے نیب میں جو کیسز تھے ان کو معاف کرا کر، پارسا ہو کر، ہاتھ جاڑ کر چلے گئے، اس قوم کے پیسے پر ہاتھ صاف کیے۔ دوسری طرف عوام کو جو ریلیف دینے کے جتنے منصوبے تھے بند کر دیے، وہ صحت کارڈ کے حوالے سے ہو، وہ یہ جو لنگر خانے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے قائم کیے گئے وہ بند کر دیے، پھر شیلٹر ہاؤسز تھے، پناہ گاہیں تھیں، وہ بند کر دیں۔ ہر وہ کام ختم کیا جو عوام کی سہولت کے لیے تھا، اور ہر وہ کام اپنے حق میں کیا کہ جس میں وہ لوٹ مار کو، حرام کو حلال قرار دینے کا قانون بنا سکے۔ ایک اسمبلی تھی، آپ کو یاد ہے، آج عمر عطا بندیال صاحب نے جو تاریخی فیصلہ دیا، اس میں ان سب کے کیسز کھلنے جا رہے ہیں۔ کون کون پھنسے گا اس پہ آپ دیکھیے گا، بات کرتا ہوں۔ ایک اسمبلی تھی، ادھوری اسمبلی، جس میں پی ٹی آئی تھی نہیں، اپوزیشن تھی نہیں، اور جو لوگ قانون بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ تھے، پورے وہ ایک ادھوری پارلیمنٹ سے وہ قوانین بنائے گئے جو ان لوگوں نے بنائے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہی کہا کہ یہ قوانین ان لوگوں نے بنائے جنہوں نے خود لوٹ مار کی ہوئی تھی۔ لوٹ مار کرنے والے خود ہی اپنے حق میں قوانین کی ترمیم کر کے اپنے ہی کیسز جو ہے چوری ڈکیتی کے وہ معاف کروا لیے گئے۔ تو یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا یہاں پر قلعہ کما کیا، اور ایک مخصوص طبقے نے جس نے لوٹ مار کی تھی، اشرافیہ تھا، اس کے لیے قوانین بنائے گئے، اور وہ لوٹ مار کے مقدمات واپس کیسے کھل گئے، اس پہ یہی آج چیف جسٹس پاکستان نے حکم صادر فرمایا۔ تو ناظرین، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مقدمات معاف کروانے کے لیے ترامیم کی گئی۔ ترامیم کرنے والے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے خود لوٹ مار کی تھی۔ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں، انہوں نے تاریخی فیصلہ دیا، انہوں نے اس سارے کیس کو ریورس کر دیا۔ نیب ترمیمی ایکٹ جو ہے، چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ چیلنج کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب وہ جیل میں نہیں تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں یہ کیسے ہو سکتی ہیں کہ جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے وہی اپنے مقدمات معاف کروا رہے ہیں، وہی قانون بنا رہے ہیں، وہی منصف ہیں، وہی جناب ملزم ہیں۔ تو اس کیس کو اگرچہ کافی لیٹ ہو گیا، عمر عطا بندیال صاحب کے پاس بڑے پیچیدہ کیسز ہیں جو انہوں نے فیصلے نہیں سنائے، یہ عمر عطا بندیال صاحب کی نیگیٹیوٹی ہے، مگر یہ فیصلہ بھی مہربانی ہے ان کی کہ سنا دیا انہوں نے، کیس کھل گئے دوبارہ سے۔ چیئرمین پی ٹی آئی قیدی نمبر 804 کی اتنی بڑی کامیابی ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اس وقت صف ماتم بچ چکی ہے، جو ملک سے باہر ہیں وہ گلے لگ کے ایک دوسرے کے رونا دھونا ڈالا ہوا ہے۔ اب ناظرین، یہ کیس جو ہے اس کو
سپریم کورٹ آف پاکستان نے اڑا کے رکھ دیا ہے، اور اب نیب جو ہے اس میں یہ کیس سارے کھل گئے ہیں۔ کون سے کیس کھل گئے ہیں؟ جتنے مقدمات تھے لوٹ مار کے وہ سارے کھل گئے ہیں جو معاف ہوئے تھے۔ اب نواز شریف، شہباز شریف، مریم، حمزہ، پھر ان کے جتنے اسحاق ڈار، پھر آصف علی زرداری، پھر جتنے ان کے وہ اتنے لمبی فہرست ہے، ان سب نے کھربوں روپے جو ہے اپنے وہ معاف کروا دی، اور ایک ایسا قانون بنایا تھا کہ 50 کروڑ تک آپ وہ 49 کروڑ 99 لیکس اور 99,999 کا اگر آپ فراڈ کریں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ کے پاس ناجائز دولت سے آپ نے کتنی کمائی کی ہوئی ہے۔ آپ سے نیب نہیں کہے گا کہاں سے لائی ہے، نیب خود ثابت کرے گی یہ آپ نے یہاں سے لایا ہے۔ تو یہ ایسا قانون بنایا گیا تھا۔ پھر ابھی جو امینڈمنٹ کی تھی اس میں جو نیب کسٹڈی میں رکھنے کی مدت تھی 15 دن سے بڑھا کر وہ 3 ماہ کر دی گئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کو پھنسانے کے لیے۔ تو اب یہ سارا ریورس ہوا ہے، نیب مضبوط ہو گیا۔ اب نیب جو ہے وہ ان سب کے خلاف جو کیسز ہیں جنہوں نے معاف کروائے ہیں، وہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، اور اتنے جتنی جماعتیں ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، ان کے پھنس چکے ہیں۔ اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف، ان کا دھڑلے سے واپسی کا اعلان کیا گیا، مگر یہ کیسز کھلنے کے بعد تو اب ان کی گرفتاریاں ہونی ہیں، یہ کیس کھل جائیں گے، ان کے سامنا کرنا پڑے گا۔ مگر ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں، آج عمر الطاف بندیال صاحب کا آخری دن۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے سامنے یہ ریویو میں جائیں گے، تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے کیسز کو جائز قرار دیں گے؟ کیا وہ کہیں گے جو لوٹ مار کی ہے ٹھیک ہے بھائی، آپ نے یہ جو ریورس ہوا ہے یہ غلط ہے، ان کو واپس ریلیف دے دیں، یہ شہزادے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بہت سارے مقدمات ہیں جی، وہ نیکسٹ ویلاگ میں بات کروں گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور جسٹس بندیال صاحب نے کیا کیا ابھی تک جو ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر ناظرین، آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، چیئرمین پی ٹی آئی قیدی نمبر 804 کی درخواست پر بڑا فیصلہ، اور جس میں قرضے معاف کروانے والے مقدمے اپنے خلاف ختم کروانے والے سب کے مقدمے واپس کھل گئے۔ نیب اب ڈنڈا اٹھا کے ان کے پیچھے پڑتا ہے یا نہیں، یہ اب نیب کا بھی بڑا امتحان ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔